حسان نیازی کا کیس فوجی عدالت میں منتقل کر دیا گیا، ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا۔ ایک سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں کرنا کیا اچھی بات ہے؟ تبصرہ لیتے ہیں اس کے اوپر محمد علی بھائی سے۔ جی سر، میں نے جی آپ علی کو بھائی، پہلے بتا دیا تھا کہ اب پی ٹی آئی کے اوکھے دن شروع ہونے والے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہو گئے ہیں۔ تو حسان نیازی صاحب نے جو کارروائیاں ڈالی تھی سر، کیا سویلین کو زیب دیتے کہ وہ یہ سب کرے؟ آپ کور کمانڈر کی پتلون جا کر لہرا دے باہر اور اس کا بیسٹ بھی بتاتے پھرے عوام کو، تو دنیا کی کون سی فوج اس بات کی آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ اس کے کور کمانڈر لیول کے آفیسر کی اس طرح سے توہین کرے؟ اگر آپ کریں گے تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے وہ فوجی عدالتوں میں ہی آپ کے خلاف مقدمات چلیں گے۔ جس طرح سے آپ ابھی جا کر کسی پولیس والے کی پتلون لہرا دیں تو اس کی کارروائی پولیس ہی کرے گی۔ تو اسی طرح سے سر فوج کو اختیار حاصل ہے کہ جو فوج سے ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں ان کی وہ خود تحقیقات کرے گی اور اس کے تحت کارروائیاں کرے گی فوج۔ اس میں کوئی خلاف قانون کوئی بات نہیں جی۔ علی بھائی، فوجی عدالتوں کا مقصد یہ تھا کہ اگر فوج کے اندر جتنے بھی ملازمین ہیں اگر وہ کچھ گڑبڑی کرتے ہیں تو ان کے چونکہ وہ فوج کے بندے ہیں، فوج کے سولجر ہیں، تو ان کو پبلکلائز نہ کیا جائے، ان کے مقدمات پبلکلی نہ چلائے جائیں، عدالتوں میں نہ لے کر جائیں، کیونکہ باعث بدنامی ہوتے ہیں، سمجھا جاتا ہے ایسے کیسز کو۔ لیکن حسان نیازی صاحب کو فوجی تو نہیں ہے سر، انہیں پھر فوجی عدالت کے اندر ٹرائل کیوں؟ سر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کوئی غیر آئینی کام ہو رہا ہے؟ بالکل نہیں ہو رہا سر، آئین میں اس کی گنجائش موجود ہے۔ جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے عرض کر دیا ہے کہ اگر کوئی فوجی تنصیبات پہ حملہ کرے گا تو اس کے خلاف کارروائی فوج کرے گی اور اس کے خلاف عدالتیں بھی لگے گی اور یہ سب کچھ ہوگا۔ آئین میں ان باتوں کی گنجائش رکھی گئی ہے سر، کوئی غیر آئینی کام نہیں ہو رہا یہ جی۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ پھر عمران خان صاحب کو بھی فوجی عدالتوں کے اندر ان کے بھی کیسز چلائے جانے چاہیے تھے 9 مئی کے واقعات کے اندر؟ سر بہت زیادہ چانسز تھے، ابھی بھی کون سی وہ اتنی بات گئی گزری ہے، چل بھی سکتے ہیں، لیکن اس میں پھر یہ ہے نا، آپ نے پہلے بھی آپ کے عمران خان صاحب نے یہی بیانیہ بنایا تھا کہ میرے خلاف نیوٹرلز نے بڑی کارروائی کر دی اور یہ کر دیا وہ کر دیا، تو وہ اس طرح اس لیے فوج تھوڑا اس کو نہیں چلانا چاہتے فوجی عدالتوں میں ان کے خلاف، کہ پھر ایک بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ عوام میں انتشار پھیلے گا اور یہ پہلے یہی بیانیہ لے کر چل رہے ہیں، تو ان کے جو کیسز ہیں وہ سول عدالتوں میں چلے تو وہ اس لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ پھر یہ الزام نہیں لگا سکتے فوج پہ ڈائریکٹ، ورنہ فوج کو بدنام کرنے کا تو آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی ویسے بھی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی، تو ان کو ایک اور موقع فراہم نہ کیا جائے اسی میں بہتری سمجھی جا رہی ہے۔ لیکن یہ بات کوئی 100% نہیں ہے کہ خارج الامکان آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان صاحب کے خلاف ملٹری کورٹس میں کیسز نہیں چل سکتے، چل بھی سکتے ہیں سر جی۔ اچھا، اگر ان کو فوجی عدالت کے اندر کوئی سزا دی جاتی ہے تو پھر ان کو کہاں رکھا جائے گا؟ اور کیا ان کو فوجی جیلوں کے اندر ہی رکھا جائے گا؟ جو اس ملک کے اندر جو سب کے لیے جیلیں موجود ہیں، جیسے اڈیالہ جیل اور کچھ بڑی جیلیں ہیں، بعد میں ادھر آ جائیں گے یا ادھر فوجی جیلوں کے اندر ہی رکھا جائے گا ان کو جو کوئی جی، بھی جس سزا وقت ملیں گی؟ جہاں پہ اس وقت حسان نیازی کو رکھا گیا نا ادھر ہی رکھا جائے گا، بس شورٹ کر دی اس کو جی۔ فوجی ڈنڈے والی سرکار کی زیر نگرانی، ٹھیک۔ گراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اپنی 18 رکنی کابینہ میں کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کو بھی شامل کر لیا ہے۔ نئی کابینہ بنائی گئی ہے اور اس کابینہ کے اندر جن جن بندوں کو رکھا گیا ہے ان کو پیش نظر اگر رکھا جائے تو یہ تو مجھے کوئی ٹیکنوکریٹس کی حکومت بنتے ہوئی نظر آ رہی ہے۔ حالانکہ لوگ بھول چکے تھے کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے کچھ دنوں میں کافی شور شرابہ تھا کہ ٹیکنوکریٹس حکومت جو ہے وہ آنے والی ہے، لیکن پھر ایک نیا رخ سامنے آیا اور ایک سیاسی ورکر کو ہی اٹھا کر نگراں وزیر اعظم بنایا گیا، اور لوگ سوچ رہے تھے کہ جی کہ ٹیکنوکریٹ کا چکر ختم ہو چکا ہے اور اب جو ہے وہ سیاسی کابینہ اور سیاسی وزیر اعظم ہی ملک کے معاملات چلائے گا۔ تو یہ ٹیکنوکریٹس کدھر سے گھسا ہے سر، اور کون کون اس میں شامل ہے؟ کوئی تفصیلات شیئر کریں گے ناظرین کے ساتھ؟ جی سر، جو بات آپ نے کی ہے نا یہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت، تو وہ ان آفیشیل طور پہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت ہے، اس میں کوئی اتنی بات نہیں ہے۔ سیکنڈلی یہ ہے کہ یہ جو بندے جتنے بھی لگائے گئے ہیں اگر آپ ان کی بیک گراؤنڈس کو اسٹڈی کریں تو یہ سارے وہی لوگ ہیں سر جو کہ پروفیشنل ہیں، جو بھی جس فیلڈ کا پروفیشنل تھا اس کو اسی لحاظ سے پھر آگے دی گئی ہے وزارت بھی۔ تو جو آپ نے نام لیا مشال ملک صاحبہ کا،
وہ تو سر آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ پھر جس طرح سے آپ نے ان کا انٹروڈکشن کرا دیا وہ کشمیر کے لیے کافی زیادہ موضوع ہیں، اور مسئلہ کشمیر پہ گزشتہ 5 سالوں میں آپ کو پتہ ہے کہ کسی قسم کی کوئی اس طرح سے توجہ نہیں دی گئی۔ عمران خان صاحب تو کشمیر کا جھنڈا پکڑنے سے بھی قاصر تھے، وہ مکر جاتے تھے کہ میں نہیں پکڑوں گا، کیونکہ وہ جب امریکہ میں گئے تھے تو اس کا سودا کر کے آئے تھے، واپس آ کے انہیں لگ رہا تھا کہ وہ ورلڈ کپ جیت گئے ہیں جی۔ تو بات یہ ہے سر کہ ابھی وہ دور چلا گیا، وہ اسٹیبلشمنٹ بھی چلی گئی، تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ انہی حکمت عملیوں کی وجہ سے، انہی پالیسیز کی وجہ سے یہ جو رجیم چینج کا الزام لگایا جاتا ہے، یا فوجی اسٹیبلشمنٹ میں جو اتنا زیادہ بدلاؤ آیا ہے، آرمی چیف بھی جو نیا چہرہ آیا تھا وہ سارا اسی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے تھا، انہی وجوہات کی وجہ سے تھا۔ تو اب ہماری پالیسیز کافی بدل رہی ہیں سر، اور آپ کو پتہ ہے کہ معیشت کسی طور پر کنٹرول نہیں ہو رہی تھی، تو اس لیے اب فوج نے یہ مناسب سمجھا ہے کہ جو پروفیشنل لوگ ہیں، جو جس فیلڈ کا ماہر ہے اسے ہی لایا جائے تاکہ پاکستانی کرائسس سے نکلے۔ تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کون کون لوگ ابھی شامل کیے گئے ہیں تو میں مختصراً اس کی پڑھ دوں گا آپ کے سامنے، لسٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی۔ تو حلف برداری جن لوگوں کی گئی ہے، ان میں سر احمد عرفان اسلم وزیر قانون ہوں گے، جبکہ شمشاد اختر نگران وزیر خزانہ کا منصب سنبھالیں گے۔ اسی طرح شاہد اشرف تارڑ نگران وزیر مواصلات اور سرفراز بگٹی وزیر داخلہ ہوں گے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو ڈاکٹر گوہر اعجاز وزیر صنعت و تجارت، محمد علی وزیر توانائی اور انیک احمد وزیر برائے مذہبی امور ہوں گے۔ سید انور علی حیدر کو وزارت دفاع کا قلمدان سونپا گیا ہے، جبکہ مرتضیٰ سولنگی کو وزارت اطلاعات دی گئی ہے۔ یہ مرتضیٰ سولنگی سر وہی ہیں جو کہ سنو نیوز پہ تجزیہ نگار بھی رہے ہیں۔ اس کے بعد سر یہ جلیل جیلانی صاحب ہیں جن کا نام وزیر اعظم کے لیے بھی چلتا رہا تھا، ان کو جناب بنایا گیا ہے، وزارت خارجہ ان کو سونپی گئی ہے، اور جمال شاہ کو جناب ثقافت کا قلمدان دیا گیا ہے۔ تو اسی طرح سے تھوڑی لمبی لسٹ ہے تو شارٹ کرتا ہوں میں اس کو، تو یہی کچھ نام ہے، اور ان میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ مشال ملک صاحبہ ہی ہیں، اور وہ کشمیر کا بیانیہ دنیا میں ٹھیک طرح سے لے کر چلیں گی، وہ معاون خصوصی بنی ہے وزیر اعظم صاحب کی۔ تو امید یہی ہے کہ اب پاکستان کشمیر کے لیے بھی کوئی سٹینڈ لے گا جی۔ تو یہ اچھی کابینہ اچھا بنی ہے سر، چلے، اچھی کابینہ بنی ہے۔ بہت 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 شکریہ تفصیلات ہمارے ساتھ اور ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے۔